اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت محمد کی مدینہ ہجرت کے بارے میں بات کریں گے۔ انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ جب قریش کے سردار آپ کا سراغ لگانے میں ناکام ہوئے تو ان کے فیض و غضب کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے آپ کی گرفتاری کے لیے 100 اونٹنیوں کے انعام کا فوراً اعلان کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، انعام کے لالچ میں کئی ٹولیاں تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر ہر سمت پھیل گئیں۔ ادھر ابو جہل چند غنڈوں کو لے کر سیدھا ابو بکری کے گھر جا پہنچا اور اسما سے اپنے والد کے بارے میں پوچھا۔ جب اسما نے لاعلمی کا اظہار کیا تو ابو جبل سخت برہم ہوا۔ اس گنوار نے اسما کے منہ پر بڑے زور سے تھپڑ دے مارا۔ بے چاری بچی لڑکڑا کر گر پڑی اور اس کی بالیاں اڑ کر دور جا گریں۔ یہ دیکھ کر غنڈے بھاگ کھڑے ہوئے۔ قریش کے متعدد افراد اور ٹولے بڑی سرگرمی سے مسلسل 3 دن آپ کی تلاش کرتے رہے۔ چوتھے روز دشمن کا جوش و خروش قدرے ماند پڑتا دکھائی دیتا تھا۔ چنانچہ موقع غنیمت جان کر ابو بکر اپنے 2 اونٹ غار میں لے آئے جو انہوں نے کہیں اور رکھوائے ہوئے تھے۔ ایک اونٹ پر آپ سوار ہوئے، دوسرے پر ابو بکر اور ان کے پیچھے عامر بن فہیرہ بیٹھ گئے۔ دشمن کی گرفت سے بچنے کے لیے سیدھے رستے کی بجائے پیچ وخم کھاتے ہوئے لمبے ساحلی راستوں کا انتخاب کیا گیا تھا۔ اس لیے ایک تجربہ یافتہ کہنہ حرکات کی خدمات بھی حاصل کر لی گئی تھیں۔ تمام ضروری انتظامات مکمل ہو چکے تو یہ چھوٹا سا قافلہ 2 اونٹوں پر سوار ہو کر 2 ستمبر 12 کو چپکے سے فار ٹورے سے نکلا اور مدینہ کی جانب رواں ہوا۔ سفر ہجرت کا آغاز ہوتے ہی مکہ کے گلی کوچوں میں ایک جن کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ بڑے بلیغ انداز میں چند شعر گا رہا تھا۔ جن خود تو نظر نہ آتا تھا، گر اس کی آواز صاف سنائی دیتی تھی۔ اس کے شوروں میں اشارہ اور کنایہ سے اس بات کی وضاحت ہوتی تھی کہ ہجرت کے مسافر اپنی منزل کی جانب بے گیر و خوبی زیادہ پیما ہیں۔ جن کے اشعار سن کر حضرت ابو عظیم کے گھر والوں کو ساری بات سمجھ آ گئی اور انہوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ انعام کے لالچیوں کا تعاقب۔ انعام کے لالچ میں جو افراد اور طور سے آپ کے تعاقب میں رات دن سرگرداں رہے ان کے قصے بے حد دلچسپ ہیں۔ ایک دن سراقہ بن مالک اپنے عزیزوں کے ہمراہ اپنے گھر کے باہر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی آیا اور انتہائی حیرت کے عالم میں کہنے لگا، بخدا میں سے بین اونٹ سواروں کو دیکھا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ محمد اس کے ساتھی ہی تھے۔ سراقہ کے منہ میں انعام کے لالچ سے پانی بھر آیا، مگر اس نے اسے آنکھ سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور دوسروں کو بھڑکانے کے لیے کہنے لگا، وہ تو فلاں تھے جو اپنے کھوئے اونٹ کی تلاش میں تھے۔ چالاک سراقہ اندر ہی اندر تعاقب کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ گروہوں موجود لوگوں کے شک و شبہ سے بچنے کے لیے وہ کچھ دیر وہیں بیٹھا رہا، پھر چھکے سے گھر کے اندر داخل ہوا۔ اپنا گھوڑا تیار کیا، پچھلے کمرے سے ہتھیار نکال کر مسلح ہوا اور فال نکالنے والے تیر بھی ساتھ رکھ لیے۔ روانگی سے پہلے اس نے تیروں کی فال نکالی تو جو تیر نکلا اس پر لکھا تھا، اسے گنا ندمت پہنچاؤ۔ سراقہ کو یہ فال ناگوار گزری، فال دہرائی گئی تو دوسری بار بھی وہی تیر نکلا۔ سراقہ بہت مایوس ہوا۔ عربوں کے مرتبہ دستور کے مطابق اسے تعاقب کا ارادہ فوراً ترک کر دینا چاہیے تھا، مگر 100 اونٹوں کے لالچ نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ اس نے گھوڑے کو اڑ لگائی اور ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ سراقہ کی بدقسمتی، سراقہ کا تیز رفتار گھوڑا سرپ دوڑے جا رہا تھا۔ رستے میں گھوڑے کے پاؤں اچانک لڑکھڑائے اور وہ زمین پر آ رہا۔ اسے غیر معمولی بدشگونی تصور کرتے پاؤں اچانک لڑکھڑائے اور وہ زمین پر آ رہا۔ اسے غیر معمولی بدشگونی تصور کرتے ہوئے اس نے پھر تیروں کی فال نکالی۔ اس مرتبہ پھر وہی تیر نکلا، اسے گزند مت پہنچاؤ۔ سراقہ انعام کے لالچ میں دیوانہ ہو چکا تھا۔ اس نے گھوڑا پھر سرپ دوڑایا۔ ابھی تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ گھوڑے نے پھر ہو کر کھائی اور زمین پر آ گرا۔ سراقہ نے فورا تیروں کی فال نکالی، نتیجہ پھر وہی نکلا، مگر سراقہ نے ہمت نہ ہاری اور کوڑے شدومت سے تعاقب جاری رکھا۔
تھوڑے وقفہ کے بعد آخر اسے دور سے حضور کا چھوٹا سا اونٹ قافلہ نظر آ ہی گیا۔ اس کی باچھیں کھل گئیں، اسے یوں محسوس ہوا جیسے کھیل ختم ہو گیا ہو۔ سراقہ گھوڑا سر دوڑاتا ہوا بالکل قریب جا پہنچا، مگر دفتنا گھوڑے نے پھر ٹھوکر کھائی۔ اس دفعہ گھوڑا خود بھی زمین پر گر پڑا اور اس کی انگلی ٹانگ بھی مٹی کی موٹی تہا میں بری طرح دھنس گئیں۔ زخمی گھوڑے نے موئی میں ابھی ہوئی ٹانگیں باہر نکالنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے تو گرد کی ایک موٹی سی دیوار اور پر اٹھ کھڑی ہوئی، جس سے حضور کا اونٹ قافلہ سراقہ کی نظروں سے بالکل کٹ گیا۔ سراقہ سخت خوف زدہ ہو چکا تھا، اس کے ہوش و حواس درست ہوئے تو اس نے ان سب واقعات پر جلدی جلدی توڑ کے نہ شروع کیا۔ اب تو اسے یقین ہو چکا تھا کہ کوئی نیبی طاقت اونٹ سواروں کی حفاظت کر رہی ہے۔ اسی اثنا میں گرد کا اٹھا ہوا غبار بیٹھ چکا تھا اور دونوں اونٹ پھر سے سامنے نظر آ رہے تھے، مگر اب سراقہ کے سر سے انعام کا بھوت اتر چکا تھا۔ اس نے تعاقب کا ارادہ بالآخر ترک کر دیا اور بلند آواز سے بولا، بہمی فلم ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ حضور نے ابو کرینے سے کہا، اس سے پوچھو آخر چاہتا کیا ہے؟ اس پر سراقہ، مجھے تحفظ کی ایک دستاویز چاہیے جو آپ اور میرے درمیان طے ہو، یا سور نے ابو بکر سے کہا کہ اسے یہ تحریر دے دو، یا چنانچہ ابو بکر یعنی کہ غلام عامر نے جانور کی ایک بڑی راور بازوں کے بقول ٹھیکری یا کاغذ پر یہ تحریر لکھ دی اور اسے سراقہ کی جانب پھینک دیا۔ سراقہ نے اسے اپنے ترکش میں رکھ لیا اور تعاقب ترک کر کے گھوڑے کا رخ واپس مکہ کی طرف پھیر دیا۔ رستے کے دلچسپ واقعات۔ تعاقب کرنے والوں میں ایک شخص بریدہ اسلامی بھی تھا۔ وہ انعام کے لالچ میں اپنے 70 گھڑ سواروں کے ہمراہ قسمت آزمائی کے لیے نکلا تھا۔ خوش قسمت بریدہ نے انجام کار حضور کی پارٹی کو پا لیا، مگر جب وہ لوگ آپ کے قریب پہنچے تو آپ کی سحر آفرین شخصیت اور پروقار چہرے سے اس قدر متاثر ہونے کہ انہوں نے نہ صرف تعاقب ہی ترک کر دیا بلکہ سب کے سب مسلمان بھی ہو گئے۔ دشمنوں کی زد سے بچ بچا کر حضور لمحہ بہ لمحہ منزل کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ رستے ہیں ایک مقام پر حضور کی ملاقات حضرت زبیر سے نبونی، جو ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ شام سے لوٹ رہے تھے۔ انہوں نے آپ اور ابو بکر کی خدمت میں سفید جسات کے تحفے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ دشمن کی پہنچ سے محفوظ رہنے کے لیے عام رستے کی بجائے ساحل کے ساتھ سے گزرنے والا طویل اور تکلیف دہ راستہ ارادتاً اختیار کیا گیا تھا۔ اس پر خطر اور یہ سیچ و خم کھاتے ہوئے راستہ کی مختلف منزلیں طے کرتے ہوئے دو اونٹوں کا یہ چھوٹا سا قافلہ انجام کار بخیر طبع تمام مدینہ کے نواحی علاقہ میں داخل ہو گیا۔ مدینہ میں والہانہ استقبال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے روانہ ہونے کی خبر مدینہ پہنچ چکی تھی۔ آپ کی آمد کسی روز بھی متوقع تھی۔ مسلمان آپ کا بے تابی سے انتظار کر رہے تھے۔ ان کے کئی ٹولے ہر روز صبح شہر سے دور نکل کر آپ کی راہ تکتے تھے، اور جب سورج بہت تیز ہو جاتا تو مایوس ہو کر واپس لوٹ آتے۔ یہ سلسلہ کئی روز تک جاری رہا۔ آخر کار وہ پیر سترت گھڑی آ پہنچی جس کا سب کو بے تابی سے انتظار تھا۔ سب سے پہلے ایک یہودی کی نگاہ آپ پر پڑی۔ وہ بلند آواز سے چلایا، وہ قبیلہ، تمہاری قسمت تو جاگ اٹھی ہے۔ سب لوگ حضور کے استقبال کو لپکے۔ آپ اس وقت تک اونٹ سے اتر کر ابو بکری کے ساتھ کھجور کے ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ چکے تھے۔ ہجوم میں سے اکثر لوگوں کو آپ کی پہچان نہ تھی۔ جب سایہ ڈھل گیا تو ابو بکر یہ بصد احترام اٹھے اور اپنی چادر سے حضور پر سایہ کر دیا۔ اس سے سب کو معلوم ہو گیا کہ دونوں میں سے منور کون ہے۔ حضور کا سب سے پرجوش خیر مقدم مدینہ کے مسلمان بچوں نے کیا۔ انہیں معلوم تھا کہ حضور کو بچوں سے بے انتہا محبت ہے۔ اجلے کپڑے زیب تن کیے، وہ کب کہ آپ کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ جونائی آپ مدینہ میں داخل ہوئے بچوں نے ہاتھ ہلا ہلا کے آپ کا والہانہ استقبال کیا اور خوشی کے گیت گائے۔ ان کے اس معصوم گیت کے پیارے بولوں سے تو ساری فضا گونج اٹھی۔ جانب جنوب کو حصاروں سے ہم پر چاند چودھویں کا بالآخر طلوع ہوا، اس کے دین و ہدایت کی نمت کی خاطر شکر ہم پر خدا کا واجب ہوا۔
گیت کی سوریلی سروں سے سارا شہر مسرتوں سے جھکنے لگا، ننے بچوں کے جوش و جذبہ سے حضور بے حد مسرور ہوئے۔ آپ نے ان سب سے فردن فرد ہاتھ ملانے، انہیں جو ماں انہیں گلے لگا یا انہیں دائیں دیں۔ آپ نے انہیں یقین دلایا کہ آپ ان کے ساتھ رہنے، ان کے ساتھ کھیلنے اور ان کی جولیاں خوشیوں سے بھر دینے کے لیے LIY مدینہ TSHRIF لائے۔